بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا تعارف ہم پڑھیں گے۔ یہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے اور پوری صورت مدنی ہے۔ اس کا نام آل عمران یعنی عمران کے خاندان والے۔ عمران نام کی دو شخصیات گزری ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی عمران بن یسر اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی عمران بن ماثام۔ یہاں صورت کون سے آل عمران سے موسوم ہے، اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس صورت کی آیت نمبر 33 میں جہاں آل عمران کا لفظ آیا ہے وہاں سیاق و سباق سے راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد یعنی عمران بن ماثام کی آل مراد ہے۔ حسن اور وہب تابعین سے یہی منقول ہے۔ یہ روایت اور حدیث روح المعانی میں آل عمران کے ذیل میں درج ہے۔ اس صورت کی ابتدائی 83 آیات نجران کے عیسائی وفد کے سلسلے میں نازل ہوئیں، جو 9 ہجری میں وفد کی صورت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نجران یمن کے شمالی حصے میں ایک جگہ کا نام ہے۔ موجودہ جغرافیے کے مطابق اب یہ علاقہ سعودی مملکت کے یمنی سرحد پر واقع ہے اور سعودی مملکت کا حصہ ہے۔ اس قبیلے سے آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے پر تفصیلی کلام فرمایا۔ اس صورت کے اہم موضوعات رد مسیحیت، رد یہودیت، عقیدہ توحید اور رسالت کا اثبات ہے، حج اور قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت اور سود کی حرمت ہے۔ اس صورت کی سورہ بقرہ کے ساتھ کئی مناسبتیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی غیر معمولی تخلیق کا تذکرہ تھا اور اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے آخر میں کافروں کے خلاف مدد کی دعا تھی اور اس صورت میں کفار کے ساتھ قتال کا حکم ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں کے فضائل ایک ساتھ وارد ہوئے، چنانچہ آپ علیہ السلام فرمایا زہراوین یعنی بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن بادل کے ٹکڑوں یا صف بستہ پرندوں کے گروہوں کی شکل میں اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوں گی۔ یہ حدیث اور روایت صحیح مسلم میں درج ہے اور اس کی ابتدائی آیات اس طرح شروع ہوتی ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اتاری تجھ پر کتاب سچی، تصدیق کرتی ہے اگلے کتابوں کی، اور اتارا تورات اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارے فیصلے، بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی عہدوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ مزید اس کی آیات انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ مسیح وفد کے ساتھ آپ علیہ السلام کا مناظرہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 83 آیات نجران کے مسیحی وفد کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ یہ وفد 9 ہجری میں 60 افراد بشمول 14 سرداروں کے آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ ان کے سرکردہ افراد 3 تھے، پہلا عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، دوسرا سید جس کا نام ایہم تھا، تیسرا لاٹ پادری جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ عاقب اور سید نے آپ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، آپ نے قبول اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اپنے مزعومہ کفری عقائد کو اسلام کا نام دے کر آپ کی دعوت یہ کہہ کر رد کر دی کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں۔ آپ نے ان کے مزعومہ اسلام کی تردید فرمائی کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھنے اور صلیب کی پوجا کرنے اور خنزیر کھانے کا نام نہیں۔ اس پر انہوں نے آپ علیہ السلام سے استفسار کیا، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو پھر آپ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون تھے؟ یہ بات کہہ کر تمام عیسائی اس گفتگو میں حصہ لینے لگے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ بیٹا باپ کے ساتھ جنس و شکل میں مشابہت رکھتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جی ہاں رکھتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ہمارا رب تو زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی کہ نہیں؟ کہنے لگے جی ہاں ان پر موت آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے
یاتی علیہ الفنا کے الفاظ استعمال فرمائے، یعنی یاتی مستقبل کا صیغہ ہے، یعنی ان پر فنا طاری ہوگی کہ نہیں۔ اس کے جواب میں مسیحیوں نے کو اپنے عقیدے کے موافق کہنا چاہیے تھا کہ آپ پر تو موت آ چکی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس اقرار پر ان کا دعویٰ ابن اللہ اور بھی کمزور پڑ جاتا، اس لیے لفظی مناقشے میں پڑھنا مناسب نہیں سمجھا اور کہہ دیا کہ ان پر موت آئے گی۔ چونکہ اہل اسلام کے نزدیک وہ تاحال زندہ ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے مسیحی عقیدے کو مسیحیوں کے سامنے دہراتے ہوئے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تحقق موت کا اطلاق نہیں کیا، یعنی ان کے موت کے ثابت ہونے کا بیان نہیں فرمایا۔ اس سے قادیانی مذہب کی تردید ہوتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فوت ہو چکنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پوری صورت پڑھی جائے گی مختلف ویڈیوز میں، اور ایک ایک رکوع کر پڑھا جائے گا مع انگلش اور اردو ترجمے کے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کا لازمی اردو اور انگلش ترجمے ویڈیو دیکھیں، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔